اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان من يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا، عہد کیا؟ پختہ وعدہ، کہ میثاق ہے نا، اپنوں کا خون نہ کرنا، ٹھیک ہے، بہانا مت، دماؤکم، خون مت بہانا، لا تسفکون دماءکم، دمن خون کو کہتے ہیں، دمن کی جمع ہے دماء، اور اپنوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، ولا تخرجونا، خارج مت کرنا، نکالنا مت، انفسکم، کس کو؟ انفس فرما کر یعنی اپنی جان کو، حالانکہ دوسروں کے نکالتا انسان دوسروں کو ہے، لیکن وہ بھی تمہارے جیسے ہیں نا، ٹھیک ہے، جیسے مطلب تمہارے اپنوں ہی ہیں نا، اپنوں ہی میں سے، ہر انسان ایک دوسرے سے اس کا ایک رشتہ لگتا ہے۔ اچھا، من دیارکم، وہ دار کی جمع دیار ہے، یعنی گھروں سے، بستیوں سے، پھر تم پھر گئے، پھر تم نے اس کا اقرار کیا، اور تم گواہ ہو، یعنی اقرار کیا تھا، سب کچھ کرنے کے بعد کیا کیا تھا؟ اپنے وعدے سے پھر گئے تھے۔ پھر یہ جو تم ہو اپنوں کو ہؤلاء قتل کرنے لگے، اپنے وعدے کو توڑ دیا نا، اس سب اقرار کے بعد کیا اپنے وعدے سے مکر گئے، اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکالتے ہو، ان پر مدد دیتے ہو، ان کے مخالف کو، یعنی جو لوگ ان کے خلاف کرتے ہیں ان کی مدد کرتے ہو، گناہ اور زیادتی میں، بالاسم والعدوان، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو بدلہ دے کر چھڑا لیتے ہو، اور ان کا نکالنا تم پر حرام ہے، کسی کو اس کی قوم سے، اس کی بستی سے، تو کیا اللہ کے کچھ حکموں پر ایمان لاتے ہو اور کچھ سے انکار کرتے ہو، یعنی کچھ کو مان لیتے ہو؟ افاتؤمنون ببعض، یعنی اللہ کی کتاب میں سے بعض کو مان لیتے ہو اور انکار کرتے ہو بعض کا، تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ کیا ہے؟ فما جزاؤ من یفعل، اس کو کیا ملے گا مگر یہ کہ دنیا میں خزی، رسوا ہو، اور قیامت میں سخت تر عذاب کی طرف پھیرے جائیں، سخت تر عذاب، چھوٹا موٹا عذاب نہیں، اشد العذاب، اور اللہ تمہارے عمل سے، کاموں سے، یہ کوتکوں لکھ دیا ترجمہ یہ ہندی میں، بے خبر نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے جو یہ تمہارے اعمال ہیں، جو تمہارے کام ہیں، کرتوت ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، کہ یہ نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں، سب پتہ ہے۔ یہ تفہیم القرآن ہے، اس کا ترجمہ بھی سن لیجئے، پھر ذرا یاد کرو، ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا، تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو، مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانمہ کر دیتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، یعنی گروہ بناتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیہ کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے کیا تھا؟ تم پر حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا کیا ہے اس کے سوا، اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہوں، خزیون یعنی رسوا ہو کر رہیں، اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ تعالی ہم سب کو دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی، اللہ تعالیٰ عذاب سے بھی اور ذلت و رسوائی سے بھی بچائے، آمین ثم آمین۔ اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، یعنی تمہارے کسی بھی کام سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، ٹھیک ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اللہ غافل نہیں ہے
اما تعملون، جو کچھ تم عمل کر رہے ہو، تمہارے اعمال سے اللہ تعالیٰ بالکل بھی یعنی اس کو یہ نہیں کہ اس کو پتہ نہیں، سب پتہ ہے، سب معلوم ہے۔ ضیاء القرآن کا ترجمہ بھی سن لیجئے۔ اور یاد کرو جب لیا ہم نے تم سے پختہ وعدہ کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہیں نکالو گے اپنوں کو اپنے وطن سے، پھر تم نے اس وعدے پر ثابت رہنے کا اقرار بھی کیا اور تم خود اس کے گواہ ہو، پھر تم وہی ہونا جنہوں نے یہ وعدے کیے کہ اب قتل کر رہے ہو اپنوں کو اور نکال باہر کرتے ہو اپنے گروہوں کو ان کے وطن سے، نیز مدد دیتے ہو ان کے خلاف دشمنوں کو گناہ اور ظلم سے، اور اگر آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر تو بڑے پاک باز بن کر ان کا فدیہ ادا کرتے ہو، حالانکہ حرام کیا گیا تھا تم پر ان کا گھروں سے نکالنا، تو کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے کچھ حصے پر انکار کرتے ہو کچھ حصے کا؟ تم خود ہی کہو کیا سزا ہے ایسے نابکار کی تم میں سے، سوائے اس کے کہ رسوا رہے دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے دن تو انہیں پھینک دیا جائے گا سخت ترین عذاب میں، اور اللہ بے خبر نہیں ان کرتوتوں سے جو تم کرتے ہو۔ اب یہاں ہم اس کی وضاحت پڑھنے اور سننے سے پہلے ایک بات پہلے ذہن نشین کر لیں کہ اصل میں معاملات کیا ہیں، کس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا اور کس چیز کا ان لوگوں نے اقرار کیا تھا اور کس چیز سے پھر بعد میں پھر گئے تھے۔ تو پہلے یہ سنیں کہ مدینہ شریف میں یعنی جو رہنے والے لوگ تھے ان میں کیا تھا، ان میں مشرک بھی تھے اور یہودی بھی۔ تو مدینہ کے جو مشرک آبادی تھی اس کے بھی دو قبیلے تھے، دو قبیلوں میں وہ بٹے ہوئے تھے، ایک کا نام اوس تھا، ایک کا نام خزرج تھا، جو آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ اور یہودی آبادی بھی دو قبیلوں میں تھی، ایک بنو قریظہ تھی اور ایک بنو نذیر پر مشتمل تھی، ٹھیک ہے، یاد رکھیے یہودیوں کے دو قبیلے تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر، اور مشرکوں کے بھی دو قبیلے تھے، کیا تھا، ایک کا نام اوس اور ایک کا نام خزرج، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ان اصل میں۔ تو جب اوس اور خزرج برسر پیکار ہوتے ہیں آپس میں لڑتے تو بنی قریظہ اوس کے حلیف بن جاتے اور بنی نذیر جو ہے خزرج کے، اور اس طرح یہ یہودی آپس میں ایک دوسرے کا گلا کاٹتے، اور جب جنگ ختم ہو جاتی اور مغلوب یعنی ایک فریق تو ظاہر مغلوب ہوتا ہے نا، دونوں تو نہیں غالب آتے، تو جو فریق مغلوب ہوتا تو مغلوب فریق کے اسیران جنگ کو فدیہ ادا کر کے آزاد کرانے کا مرحلہ درپیش ہوتا۔ تو اس وقت یہ یہود تورات کی صفحہ گردانی کرتے، یعنی صفحات کو الٹ پلٹ کرتے اور اس کی آیات سے فدیہ دینے اور فدیہ لینے کے جواز پر استدلال کرتے۔ قرآن حکیم انہیں یہ کیا بیان کر کے بتا رہا ہے کہ تورات تو تمہیں قتل و غارت کرنے سے اور کسی کو جلا وطن کرنے سے، کسی کو اپنے وطن سے نکالنے سے بھی کیا کرتا ہے، منع کرتا ہے، تو وہ حکم تو تمہیں یاد نہیں رہا، وہ تو تم یاد نہیں رکھتے، اور جب روپیہ کے لین دین کا سوال پیدا ہوا تو تمہیں تورات پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے نا۔ بھلا یہ بھی یعنی کوئی ایمان کی بات ہے جو تم کر رہے ہو، جہاں مرضی کی بات آئی تو وہاں مان لی اللہ کی کتاب، جہاں مرضی کے خلاف ہے وہاں نہیں مانی، ٹھیک ہے۔ تو کتاب کے بعض حصے جو اپنی طبیعت کے موافق ہوئے ان پر تو عمل کر لیا، مان لیا، اور کتاب کا وہ حصہ جس پر عمل کرنا نفس پر گرا معلوم ہوا، جس پر عمل کرنے سے آپ کو بظاہر مادی نقصان کا اندیشہ ہوا، اسے آپ نے کیا کیا، پسے پش ڈال دیا، چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ تو ہمارا کیا معاملہ ہے، ہم قرآن پر ایمان رکھنے والوں کے لیے بھی کیا ہے اس میں درس عبرت ہے کہ ہم بھی قرآن کی اپنی مرضی کی بات تو مان لیتے ہیں، اور جو مرضی کے خلاف وہ کیا کرتے ہیں، وہ کبھی اس پہ بات ہی نہیں ہوتی، کبھی بات نہیں ہوتی۔ آج تو حال یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ اگڑ پگڑ والے بھی اس پہ بات ہی نہیں کرتے، قرآن کے متعلق بے شمار چند آیات ہیں جن پہ گفتگو ہوتی ہے، پورے قرآن کی بات کون کرتا ہے؟ کون ایسا بندہ ہے جو کہے کہ پورا قرآن جانتا ہو، کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، فقہی مسائل بتائے گا لیکن قرآن پسے پش ڈالا ہوا ہے؟ تو یہی سوچنے کی عبرت کی بات ہے ہمارے لیے۔ بہرحال اب ہم تھوڑی سی آیات پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے عہد لیا تھا، یہ کس نے لیا تھا، یہ نا ضمیر کس کی طرف ہے، اللہ کی طرف ہے۔ جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا، لا تسفکون دماءکم، ٹھیک ہے، کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے، اپنا خون نہیں بہاؤ، کیا ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، نہیں فرمایا، اور ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے اور نہ اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو گے، انفس فرمایا، ٹھیک ہے، اپنا اپنے خون بہاؤ گے، نہ اپنے
آپ کو گھروں سے نکالو گے۔ تو اس کو ایک چیز تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور عہد یہ سارا اللہ نے لیا تھا۔ کیسے لیا تھا؟ کتاب کے ذریعے سے، جو اللہ کی کتاب نازل ہوئی تو اس سے لیا تھا، وحی کے ذریعے سے تھوڑی ان سے لیا تھا۔ عوام الناس سے اللہ وحی تھوڑی نازل ہوتی ہے۔ کہنے کو کوئی کچھ بھی کہہ دے کہ ہم پہ کشف ہو رہا ہے، ہم پہ وجد ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، تو کیا ہو رہا ہے، اس کو چھوڑیے۔ تو تم یعنی آپس میں نہ تو خون بہاؤ گے اور نہ ہی اپنے گھروں سے اپنا آپ نکالو گے۔ یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ اس کا تعلق کیسے، جیسے ایک دیوار، کہ ایک اینٹ اگر نکل گئی تو دوسری بھی ڈھیلی ہو جاتی ہے، دوسری نکل گئی تیسری، یعنی پوری دیوار ہی اس کی جو ہے بیکار ہو جاتی ہے۔ مسلمان آپس میں ایک دوسرے ایک جسم کی مانند ہیں، کہ فرمایا کہ اگر ایک اس کے کہیں پر یعنی انگلی میں تکلیف ہو تو آنکھ نہیں سوتی، ٹھیک ہے، دل بے چین رہتا ہے، یعنی پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو مسلمان بھی ایسے ایک جسم کی مانند ہیں۔ چلیں خیر بہرحال اس کی بعد میں۔ تو یہ امت مسلمہ کے افراد ایک جسم کی طرح ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی مسلم کا خون بہانا اپنا خون بہانا ہے، اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث شریف بھی سن لیں، تمام مومن اپنی باہمی دوستی، ایک دوسرے پر رحم اور ایک دوسرے پر شفقت میں ایک جسم کی مانند ہیں۔ جب اس کا ایک عضو بیمار ہوتا ہے تو اس کی خاطر سارا جسم بیدار رہتا ہے اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث شریف ہے۔ اور اب آگے ہم پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم بتاتے ہیں بھی کہ یہاں پہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، تاکہ ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو۔ ٹھیک ہے، قرآن پڑھ کے ہم یوں آگے نکل جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی تو پھر ہم پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور حالانکہ قرآن مجید وہ سرچشمہ حیات ہے کہ جب بھی پڑھیں اس میں سے ہمیشہ آپ کو یعنی کہنا چاہیے علم کا ذخیرہ حاصل ہوتا ہے، ہمیشہ آپ نئی بات سیکھتے ہیں۔ جب بھی پڑھیں جتنا بھی پڑھیں دل اکتاتا نہیں ہے، گھبراتا نہیں ہے، بوریت نہیں ہوتی کہ یار ایک کتاب آپ کوئی سی بھی اچھی سے اچھا ناول ہو، اچھی سے اچھی کتاب ہو، اچھے سے اچھا پسندیدہ سبجیکٹ ہو، ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ پڑھتے ہیں پھر اکتا جاتے ہیں، اس کو ڈال دیتے ہیں کہیں، نہیں تو دے دیتے ہیں ردی والے ٹوکری میں، کہتے لے جا بھائی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ تھوڑا سا سمجھیں کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں، فرمایا وَهُوَ مُحَرَّمٌ، یہ جو ہوا ہے نا یہ ضمیر شان کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اس کا آپ یہ یہاں پر ضمیر شان اس کا ترجمہ اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ کہ مطلب شان یہ ہے، بلکہ یہ کہ بات دراصل یہ ہے، ترجمہ یہ ہوگا کہ بات دراصل یہ ہے، یہ واو جو ہے حالیہ ہے۔ دیکھیں یہاں ترجمہ انہوں نے کیا کیا ہے، حالانکہ، اس لیے یہ حال بیان کر رہا ہے، واو حال بیان کر رہا ہے۔ حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ اصل یہ ہے یعنی دراصل یہ ہے کہ ان کا نکالنا تم پر حرام ہے، ٹھیک ہے، یعنی اصل کو تو تم نے چھوڑ ہی دیا۔ تو یہ یہاں پر یہ بتانا میں چاہ رہی تھی کہ یہ کیا ہوا، یہاں پہ کیا بن رہا ہے، اور واو یہاں پہ کیا بن رہا ہے۔ اب دونوں آیات جو ہیں ان کا خلاصہ اب آپ سنیے کہ دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ان سے 4 عہد لیے گئے تھے۔ نمبر 1، ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے۔ نمبر 2 ہے ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو گے، گھروں سے نکالنا نہیں ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، ایک دوسرے کے خلاف مدد نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یہ تیسری بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد چوتھی بات کیا تھی، قیدی کو فدیہ دے کر چھڑا لینا، ٹھیک ہے۔ 4 باتیں ہو گئی نا، جب اگر کوئی قید ہو جائے تمہارے میں سے تو اس کو فدیہ دے گا نا، اور فدیہ دے کے چھڑا لینا، ٹھیک ہے۔ جیسے آج ہمارے یہاں بھی ہے نا، قیدیوں کو کیا کرتے ہیں، اگر آپ کسی کی بیل کرانے جاتے ہیں تو اس کے ظاہر ہے جو جرمانہ ہوتا ہے بھرتے ہیں نا، تو اسی طریقے سے یعنی قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑا لینا۔ مگر وہ صرف کس پہ عمل کرتے تھے، فدیے پہ عمل کرتے، اور باقی 3 باتوں کی مخالفت کرتے، اور بلا جھجک ان کا ارتکاب کرتے تھے، بلا کوئی تکلف نہیں کرتے تھے۔ تو مدینہ شریف میں نے بتایا نا آپ کو کہ 2 قبائل تھے ان کے جو یعنی یہود کے تھے، ایک تھا ان کا وہ ایک بنو نذیر تھا اور ایک بنو قریظہ تھا، بلکہ ایک اور بھی تھا، 3 تھے، بنو قینقاع بھی تھا ایک ان کا، یعنی یہ 3 قبائل تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تینوں کون تھے، اہل کتاب تھے، ان کے پاس کتاب تھی نا، تورات اور انجیل تھی نا ان کے پاس۔ اور جو عرب کے قبائل تھے، ٹھیک ہے، یہ کون سے تھے، یہ بت پرست تھے، تو یہ مشرک تھے، تو ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب، آسمانی دین نہیں تھا، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ تو یہود کے ان قبائل سے ان کا کیا تھا، حلیفانہ تعلقات تھے۔ تو بنو قینقاع اور بنو نذیر خزرج کے حلیف تھے، اور بنو قریظہ اوس کے حلیف تھے، یعنی بن گئے تھے اس طرح سے۔ اوس اور خزرج جو تھے ان کی جب آپس میں جنگ اکثر رہا کرتی تھی، ٹھیک ہے، ان کی جنگ ہی رہا کرتی تھی، اور یہودی قبائل اس میں اپنے حلیف کا ساتھ دیتے، اور مقابلے میں آنے والے مشرک قبیلے کے آدمیوں کے علاوہ ان کا ساتھ دینے والے اپنے یہودی بھائیوں کو بھی قتل کرتے، یہ ان کا طریقہ کار تھا۔
ان کے گھر بھی لوٹ لیتے۔ پھر جب لڑائی ختم ہوتی اور کچھ یہودی قید ہو کر غالب قبیلے کے پاس آتے تو غالب قبیلے کے حلیف یہودی خود ہی ان کا فدیہ دے کر انہیں چھڑا دیتے اور کہتے کہ ہمیں اللہ کی کتاب کا حکم ہے کہ ہم اپنے قیدی بھائیوں کو چھڑوا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں فدیہ دے کر چھڑوانے کا حکم تو یاد ہے، یہ یاد رہ گیا، یہ باقی رہ گیا ذہن میں، مگر اپنے بھائیوں کے خلاف دوسرے جو تمام معاملات تھے، مدد نہ کرنے کے، ان کا خون نہ بہانے کے اور انہیں گھروں سے نہ نکالنے کے، یہ سارے احکامات تم کو کچھ بھی یاد نہیں، سب بھول گئے، سب دماغ سے تمہارے نکل گیا۔ اگر تم پہلے والے حکم کی فرما برداری کر لیتے تو تمہیں یہ فدیے کی نوبت ہی نہ آتی کہ تمہیں فدیہ دینا پڑتا۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ تمہارا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ کی کتاب کے جس حکم کو اپنی مرضی کے مطابق پاتے ہو مان لیتے ہو، اور جو اپنی مرضی کے مطابق نہ ہو، اپنی مرضی کے خلاف ہو، اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے۔ جیسے آج ہمارا حال ہے، دیکھ لیں آپ، کتنا قرآن کس کو پتہ ہے؟ قرآن پتہ ہی نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں جو بالکل یعنی معمولی باتیں، اس کے لیے لوگ بھاگی جا رہے ہوتے ہیں، کسی سے پوچھ رہے ہیں، مولانا صاحب سے پوچھ رہے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں۔ بھائی مولانا صاحب کے لیے صرف قرآن تھوڑی تھا کہ صرف مولانا صاحب پڑھ کے مسئلے بتائیں گے، قرآن تو ہر ایک کے لیے ہے، اور آسان چیزیں اللہ نے اتنی آسان کی ہیں کہ کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں ہے، ساری چیزیں اللہ نے کھول کے بیان کر دی ہیں، احادیث میں بالکل صاف واضح بیان ہے۔ پھر بھی تو اگر تم واقعی اللہ کی کتاب پر چلتے ہو تو چاروں حکم مانو، یہ ان کے لیے تھا، اور ہمارے لیے جتنے حکم ہیں میں سب ماننے ہیں۔ تو ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوا؟ کیا معاملہ ہوا ان کے ساتھ؟ اللہ خزیٌ، یہودیوں کو دنیا کی زندگی میں جلد ہی رسوائی نصیب ہو گئی، جلدی پکڑے گئے۔ بنو نذیر اور بنو قینقاع جلا وطن ہوئے، اور بنو قریظہ کے بالغ مرد قتل ہوئے۔ یہ تو آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے تو اسی قرآن میں ہی آ جائے گا، اور بہت ساری چیزیں احادیث میں ذکر ہیں۔ قتل ہوئے، بچے اور عورتیں کیا ہوئے؟ غلام بن گئے، ٹھیک ہے، خادمائیں بن گئیں۔ اور پھر آخرت کے عذاب کا تو پھر کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے دنیا کے مقابلے میں، ٹھیک ہے، وہ دنیاوی عذاب سے اس کا کچھ موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ آج ہمیں اپنی حالت زار پر تھوڑا غور کر لینا چاہیے، اپنا تھوڑا تجزیہ کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے کہ آج ہمارا کیا حال ہے۔ اس وقت ہمارا یہی حال ہے بعینہ، جو ان کا حال تھا وہی ہمارا بھی ہو گیا ہے۔ جو اہل کتاب جس کام میں مصروف تھے، جن یعنی گناہوں میں مبتلا اور جن کے مرتکب تھے، آج ہم بھی اسی میں مبتلا اور اس کے مرتکب ہیں۔ اسلام کے اپنی مرضی کے چند احکام پر ہم کیا کرتے ہیں؟ عمل کر لیتے ہیں، نماز پڑھ بھی لیتے ہیں، تو ایک تو یہ کہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نماز میں کیا پڑھا، اور دوسرے یہ کہ نماز پڑھ بھی لیتے ہیں تو سودی کاروبار نہیں چھوڑتے، نماز پڑھ بھی لیتے ہیں تو اپنے ملازمین کے ساتھ برا سلوک کرنا نہیں چھوڑتے، نماز پڑھ بھی لیتے ہیں تو جو اپنے یعنی ساتھی ہیں، جو اپنے ہمسائے ہیں، ان کو تنگ کرنا نہیں چھوڑتے، نماز پڑھ بھی لیتے ہیں، روزہ رکھ بھی لیتے ہیں تو حرام کھانا نہیں چھوڑتے۔ اکثر لوگوں کا حال یہ ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے کتنے ظالمانہ یعنی قانون بنے ہوئے ہیں، آپ خود غور کریں، ہر چیز میں صرف یہ نہ کہیں کہ دودھ والا پانی ملاتا ہے، تیل والا ملاوٹ کرتا ہے، ہر ایک مٹھائی تولنے والا کاغذ کا گتا جو ہے مٹھائی کے حساب سے دیتا ہے، کیا جائز ہے اس کے لیے؟ کیا یہ ظاہر ہے گتا 100 روپے کلو ملے گا، مٹھائی 1000 روپے کلو ملے گی، کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، بے شمار چیزیں ہیں، ایک دو چیزیں نہیں ہیں۔ تو یہ اب جب قانون بنا دیا تو ظاہر اس پہ کوئی کچھ بول نہیں سکتا، یہ قانون ہے، تو بظاہر آپ نے جس نے خریدا اس کا کیا نقصان کیا؟ اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، اس سے 1 پیس 2 پیس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ جس نے 1000 روپے خرچ کے 2000 کا خرید لے گا، اس کے لیے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، لیکن جس نے یہ قانون بنایا اور جو اس قانون پر عمل درآمد کر رہا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ وہ سوچے تھوڑی دیر کے لیے کہ ایک پیس گھٹا کے دن میں ہو سکتا ہے کہ آپ نے 1 کلو 2 کلو بچا لیا ہو، لیکن قیامت کے دن کیا کریں گے؟ وہاں کہاں سے دیں گے آپ؟ مطلب آپ ظالمانہ نظام کی بات کر رہے ہیں، جہاں مرضی کی بات آئی مان لی، جہاں مرضی کی بات نہ آئی ہوئی نہ مانی۔ بہت سے لوگ شراب نہیں پیتے، اس کو غلط سمجھتے ہیں، لیکن کیا ہے، لوگوں میں لڑائی کراتے پھرتے ہیں، بھائیوں سے نہیں ملتے، شراب تو نہیں پیتے، سمجھتے ہیں کہ اللہ ناراض ہوگا اس سے، لیکن اپنے بھائی سے قطع رحمی کی ہوئی ہے تو کیا اس سے اللہ خوش ہوگا؟ کیا اس سے عمل قبول ہوں گے؟ کیا وہ سمجھتے ہی نہیں اس بات کو۔ خنزیر ہے عربی میں جس کو خنزیر کہتے ہیں، اور اردو والے اسے سور کہتے ہیں، اور انگلش والے اسے پگ کہتے ہیں، یہ سب چیزیں ہیں، اور ہندی میں اسے کہتے ہیں بدموہ کہتے ہیں، تو یہ سارے اس کے نام ہیں۔ اچھا بہت سے لوگ کہتے ہیں اس کا نام لے لو تو
وضو ٹوٹ جاتا ہے. اپنے بچپن سے سنا تھا، اب اللہ عالم صحیح ہے کہ غلط ہے. تو مطلب اب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مقصد ہے صحیح غلط کا. تو اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو قرآن میں تو پڑھتے ہیں، تو قرآن پڑھتے پڑھتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہوگا. نعوذ باللہ استغفر اللہ. جس کا یہ خیال ہے وضو نہیں ٹوٹتا خنزیر کا نام لینے سے. تو اب اگر یہ مسلمان سے کہو نا کہ تم خنزیر کا گوشت کھا لو، جو نمازی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے نا، اس سے کہو اگر خنزیر کا گوشت کھا لو اور شراب پی لو، تو وہ اس کا نام بھی نہیں لے گا، کہے گا یار کیا کیسی باتیں کر رہے ہو نا، کیا بات کر رہے ہو. ٹھیک ہے، لیکن سود کھا لے گا آرام سے، سود کھائے گا، رشوت کھائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ میں عام لوگوں کی باتیں کر رہی ہوں، بڑے لوگوں کی. یہ مطلب بڑی بڑی داڑھی والے سود مزے سے کھاتے ہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. آپ ایک گھر بنانا شروع کرو، دیکھو کتنے سود خور آ جاتے ہیں، کتنے آ جائیں گے. آپ کے گھر کا نقشہ صحیح نہیں ہے، وہ آپ نے نقشے کے مطابق نہیں بنایا. اچھا آپ نے یہاں سے بنا لیا وہاں. یہ ظالمانہ قانون، یار یہ کون سے قانون ہے. پیسے دے دو، سب جائز ہے، پیسے دے دو آپ. ٹھیک ہے، پیسے دے دو بھائی. ایک ضرورت مند آدمی ہے، اس کو ریٹائر ہوا ہے، وہ اپنا گھر بنائے گا تاکہ ظاہر ہے اس کو کچھ آمدنی ہو، کرایہ آئے تاکہ اس کی اپنی عزت سے گزر بسر ہو سکے. تو اس کے لیے تو آپ کو مسئلے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. اور گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اس کو سپورٹ نہیں ہوتی، اور اس کو کیا کرے کیا پھر وہ. تو وہ آپ ظالمانہ نظام بنا کر ایک ایسا نظام بناتے ہو جس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، آپ کو کوئی حق ہی نہیں پہنچتا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر پڑوسی آپ کو اذیت ہو رہی ہے تو پڑوسیوں کی اذیت سے آپ نے پڑوسیوں کو اپنی اذیت سے بچانا ہے. لیکن ادروائز تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. اپنی زمین پہ انسان ظاہر جیسے چاہے اپنا نقشہ بنائے، جیسے چاہے اپنا گھر بنائے، پڑوسیوں کو تکلیف نہ دے، پڑوسیوں کی ہوا نہ روکے. یہ بات ضرور ہے. تو بہرحال لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو ان سب چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اچھا بہت سے بیچارے سادہ لوگ ایسے ہیں جو واش روم میں جائیں گے تو دیکھیں گے کہ قبلے کی طرف ہمارا منہ نہ ہو. ٹھیک ہے، قبلے کی طرف ہماری پیٹھ نہ ہو. اب اس کو سادہ لوگ ہی کہیں گے نا، اور کیا کہیں گے. کہ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑنے چلے ہیں ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. کہ وہاں تو وہ پرہیز کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو، لیکن نماز ترک کر دیتے ہیں، اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی. نماز نہیں پڑھی تو وہ کوئی بے ادبی نہیں ہے، لیکن قبلے کی طرف اگر رخ کر لیا تو وہ بے ادبی ہو گئی ہے نا. یہ مطلب ذہن بنایا ہوا ہے لوگوں نے کہ مطلب نماز ترک کرنا ان کے نزدیک شاید چھوٹا گناہ ہے، اور قبلے کی طرف منہ کر دینا اور منہ کر کے جو ہے اگر آپ واش روم میں بیٹھ گئے تو آپ نے شاید بہت بڑا گناہ کر دیا. اچھا بیرونی دنیا میں بھی جائیں گے تو وہاں بھی جھٹکے والی مرغی، جھٹکے والا گوشت کھانے سے پرہیز کرتے ہیں. الحمدللہ ماشاء اللہ سے یہ ہے شعور اتنا. لیکن لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کر کے، لوگوں کا حق مار کے، لوگوں کو اذیت دے کے، اور لوگوں کو نقصان پہنچا کر، لوگوں کی غلط شکایات کر کے یہ لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، وہ ان کے لیے ان زیب دیتا ہے. ایسا کر لیتے ہیں لوگ، ان کو اس سے ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ امت مسلمہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، ہم اس کے ایک فرد ہیں، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا. لیکن پھر حال کیا ہے کہ کفار کے ساتھ مل کر اپنے ہی بھائیوں کو قتل کرتے ہیں اور ان کے گھروں اور شہروں کو تباہ و برباد کرتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں کام کر رہے ہیں ان کے لیے، اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھ لیں خود بھی کہ آج جو ہم خزیون، جو بھی ذلت و رسوائی ہمارے یعنی نصیب میں آج جو ہمیں ظاہر ہو رہی ہے، جو مقدر میں یعنی کہنا چاہیے نظر آ رہی ہے کہ جو کچھ بھگت رہے ہیں ہم اور ہمارے بچے اور ہماری یعنی قوم، جو کچھ بھگت رہی ہے، تو اس کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے، بالکل یعنی علی الاعلان واضح بات ہے، بالکل ظاہر شدہ بات ہے. اب آخرت کا جو معاملہ ہے تو وہ تو اللہ ہی کے اوپر ہے. لیکن یہی بات ہے کہ کتاب کے بعض چیزوں پر ایمان لائے ہیں، بعض پر تو بڑے پختہ عمل کرتے ہیں اور بعض کو پس پش ڈال دیتے ہیں. تو اب دنیا میں تو یہ ذلت اور رسوائی ہے، اب آخرت میں اللہ نے فرمایا اشد العذاب. اب ہمیں کون بچائے گا؟ اگر اللہ کو ہم نے ناراض کر دیا تو اشد العذاب سے کون بچا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بچائے. لیکن اللہ تعالیٰ تو بچانے کے لیے اعلان فرما رہا ہے کہ تو ہم تو تیار ہیں، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. اللہ تو ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، کوئی مانگنے والا ہی نہیں. اللہ تو دینے والا ہے، وہ تو دے رہا ہے، وہ تو آواز لگا رہا ہے کہ آؤ لے لو، جھولیاں بھر لو، آؤ جھولیاں بھر لو. آج تو بھی میں راضی ہوں. جس طرح سے بھی تم راضی کرو گے، ایک دفعہ توبہ کرو گے صدق دل سے، ایک دفعہ کلمہ پڑھو گے، اور ایک دفعہ جو ہے تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ سب تمام معبودان باطل کو تم جو ہے زمیں بوس کر دو گے، میں راضی ہوں.
میں بلکہ راضی نہیں ہوں، تم کو بھی راضی کر دوں گا، تم کو بھی خوش کر دوں گا، لیکن سنو تو صحیح، مانو تو صحیح، کان تو دھرو میری باتوں پہ، میری باتوں پہ ایک دفعہ کان تو دھر کے دیکھو تم، لیکن نہیں مان رہے ہو۔ تو پھر ظاہر ہے اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچائے، اور ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔